ہمارا غیر احمدی علماء کے ساتھ جو اختلاف ہے کی تفاصیل پر غور کر کے دیکھیں تو یہ ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ بنیادوں پر اتفاق ہوتے ہوئے بھی اور 100% اتفاق ہوتے ہوئے بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں. یہ حیرت انگیز تضاد ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل یہی صورت ہے. یعنی بنیادوں پر 100% اتفاق ہے، اس کے باوجود آپس میں بنیادی اختلافات انہی امور پر موجود ہیں جن میں بنیادی اتفاق ہے. مثلا غیر جماعت علماء جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور قرآن سے ثابت ہے اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے. اس میں ہمارا اور ان کا کوئی بھی بنیادوں میں اختلاف نہیں، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن سے ثابت ہے. 100% قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب سے مذہب کی تاریخ معلوم ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل قرار دی گئی اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ان کی طرف سے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے. تو جماعت احمدیہ اس حقیقت کا کیسے انکار کر سکتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور مذہب کی تاریخ 100% اتفاق کے ساتھ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے متفرق صورتوں میں سے، ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے بہت تبلیغ کی اور کر لی، ہمیں بہت جھگڑا کیا ہم سے، حد ہی کر دی ہے تم نے تبلیغ کی، لیکن اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. اب تو یہی ہوگا کہ جس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہیں بطور سزا ملے گی، اب اپنے رب کو پکارو اور سزا کی دعائیں کرو، اس سے زیادہ ہم مزید تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ باطل پر سمجھتے تھے تبلیغ کی اجازت نہیں دی، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں؟ یہ تو بنیادی حقیقت ہے. پھر یہ کہنا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، یعنی بعض لوگوں کے نزدیک، اور مذہب کی تاریخ اس کو ثابت کرتی. چنانچہ اگلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا کہ اب تو تیرا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ تجھے سنسار کر دیا جائے، کیونکہ تبلیغ سے تو باز نہیں آ رہا اور مرتد کرتا چلا جا رہا ہے، باتوں سے نہیں مانا، اس لیے اب ہمیں مقابل پر عمل کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کھلی چھٹی دے دے فتنے کی اور باطل کھل کھیلے اور جو چاہے کرتا چلا جائے حق کے ساتھ؟ یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے چونکہ ہم تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں اور چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم تمہیں زبردستی روکیں. تم نے فتنہ پھیلانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، باز نہیں آ رہا ہے. سمجھایا تمہیں کئی دفعہ کئی طریقے سے کہ بس کرو کافی ہو گئی، لیکن رک نہیں رہے. تو اس فتنے کا تو پھر یہی علاج ہے کہ تمہیں سنسار کر دیا ہے. حضرت شعیب کی قوم نے بھی ان سے یہی سلوک کیا. چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب تمہارا ہم نے یہ علاج سوچا ہے کہ تمہیں سنسار تو نہیں کریں گے لیکن تمہیں اپنے گھروں سے بے وطن کر دیں گے.
تمہارے تمام شہری حقوق چھین لیں گے، اور لا تعودون فی ملتنا، یا تمہیں واپس ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا، یعنی ارتداد کی یہ بھی سزا سوچیے۔ وہ کیسے رہ گئے؟ اولو کنہ کارہین، کہ اگر دل نہیں مانے گا تو کیسے تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے؟ لیکن کسی نے ایک نہیں سنی۔ یہی مضمون قرآن کریم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور متفرق صورتوں میں قصص انبیاء کے طور پر جو واقعات بیان فرماتا ہے، اس میں یہی مضمون مختلف رنگ میں، مختلف شکلوں میں، مختلف مواقع کے اوپر قرآن کریم کھولتا چلا جا رہا ہے۔ فرماتا ہے اس کے بعد ابراہیم کی باری آئی اور ابراہیم سے بھی یہی کہا، خود اس کے چچا آزر نے، جسے باپ کا بھی مقام حاصل تھا، اس لیے بطور باپ کے خود بیان کیا گیا ہے، اس نے یہی کہا کہ تو باز آ جا ورنہ تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی کہا ان کی قوم نے کہ تمہارا تو اس کے سوا علاج نہیں کہ جلدی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے، کیونکہ ارتداد کو کوئی قوم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملت میں فتنہ برپا کیا جا رہا ہو اور بنیادی امور میں اختلاف ہو، اور پھر جس قوم کو اکثریت حاصل ہے، جس کو طاقت حاصل ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اجازت دے دے کہ جو چاہے جتنا چاہے فتنہ پھیلاتا چلا جائے؟ کوئی حد ہونی چاہیے۔ تمہارا علاج اس کے سوا کوئی نہیں کہ تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ پھر قرآن کریم حضرت شعیب کے علاوہ صالح کا بھی ذکر فرماتا ہے، ہود کا بھی ذکر فرماتا ہے، حضرت لوط کا بھی ذکر فرماتا ہے، اور ہر طرح پھیر پھیر کر ان کے آیات کے ذریعے اس بات کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے کہ مذہب کی معروف تاریخ سے لے کر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہمیشہ انسان نے یہ حق اپنے لیے اختیار کیا، اسے اپنایا اور اس پر عمل کیا۔ چنانچہ حضرت لوط کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی قوم نے جو کہا اس کا ذکر کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ بڑے باز بڑے پھرتے ہیں یہ لوگ، لوط اور لوط کے ماننے والے۔ ان کا تو ایک ہی علاج ہے کہ اگر یہ اتنے پاک باز بنتے ہیں تو اپنے شہروں سے ان کو نکال دو اور بے وطن کر دو۔ تو کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کے زمانے میں یہ دونوں واقعات دہرائے نہ گئے۔ بہت سی آیات ہیں، بہت سی آیات میں خدا تعالیٰ کھول کر بیان فرماتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ تم باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں، ہمارے آباء و اجداد کا مذہب چلا آ رہا ہے، تم نے بدامنی پھیلا دی ہے، تم نے فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے، ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہو۔ ہر قسم کے بظاہر جائز عذر تراشے گئے، لیکن بنیادی دعویٰ یہی تھا کہ وہ انسان جسے اکثریت حاصل ہو اسے یہ لازمی حق ہے کہ اقلیت کو اگر وہ جھوٹ پر سمجھے تو اسے تبلیغ کی اجازت نہ دے، اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں نہ صرف جبر کا حق ہے بلکہ اگر کوئی ہماری قوم میں سے نکل کر دوسرے عقیدے میں داخل ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا بھی حق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی بیان ہی ہوا، اور قرآن کریم کھول کر اس مضمون کو بیان فرما رہا ہے، اور تاریخ اسلام اس پر خوب تفصیل سے روشنی ڈال رہی ہے کہ یہی دو باتیں آپ کے وقت میں بھی بیان کی گئی کہ تم ہماری ملت سے پھر رہے ہو، اس لیے تمہارا علاج موت ہے، اور ہر قسم کی سزائیں دینا ہمارا حق ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں، اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی قیمت پر یہ نہیں ہوگا کہ باطل جو چاہے فساد پھیلاتا پھرے، فتنے کھڑا کرے اور حق چپ کر کے سنتا رہے اور تبلیغ کی اجازت دے دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی شدید تکلیفوں اور مصائب کے باوجود جب تبلیغ سے رکے نہیں
تو وہ مشہور واقعہ جو عام طور پر مسلمان بچوں کو بھی علم ہے وہ پیش آیا کہ ابو طالب کے پاس ان کی قوم گئی اور بڑا واویلا کیا اور کہا کہ دیکھو تمہاری پناہ حاصل ہے تمہارے نتیجے کو، لیکن چونکہ اب فتنہ و فساد کی حد ہو گئی ہے اور ہمارے معبودوں کو وہ گالیاں دیتا ہے، انہیں جھوٹا قرار دیتا ہے، جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کو بے عزت کرتا ہے اور ہماری قوم میں اختلاف پیدا کر رہا ہے، اس لیے اب مزید اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، صرف اس حال میں وہ یہاں رہ سکتا ہے اب کہ خاموش رہے اور تبلیغ نہ کرے۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا میرے بھتیجے میرے بیٹے اس طرح قوم مجھ سے کہہ رہی ہے، اور صرف یہی نہیں کہہ رہی بلکہ وہ اس پیشکش کے ساتھ کچھ مراعات بھی تمہیں دینا چاہتی ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بادشاہ بن جاؤ، تبلیغ کا مقصد یہی ہوگا کہ ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے، تمہیں اکثریت حاصل ہو جائے اور حکومت کے بھوکے ہو، تمہیں حکومت عطا ہو جائے، تو تبلیغ چھوڑ دو، حکومت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ حکومت سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں، حکومت ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ قوم موجودہ زمانے کی قوموں سے اس لحاظ سے ضرور مختلف ہے۔ آج ہم کہتے ہیں حکومت نہیں دینی اور جو مرضی کر لو، لیکن ان قوموں میں اتنی عقل تھی کہ اصولوں کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہمیں اصولی اختلاف ہے، حکومت کی لالچ نہیں، اس لیے حکومت بے شک لے لو لیکن اصول نہیں ہم توڑنے دیں گے۔ بہرحال بہت بہتر نمونہ تھا اس لحاظ سے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے پیغام جاری رکھا اور فرمایا کہ دیکھو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا کی حسین ترین عورت چاہیے ہو، کیونکہ انسانی زندگی کی جو دوڑ ہے، جو جدوجہد ہے، اس میں حکومت بھی ہے اور عورت کی تمنا بھی ہوتی ہے، اور بے انتہا فساد جو سوسائٹیوں میں پھیلا ہوا ہے اس میں یہی چاہت پیچھے سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ کیسا اچھا نفسیاتی نظریہ کیا انہوں نے کہا تم انگلی رکھو اور عرب کی حسین ترین دوشیزہ ہم تمہاری خدمت میں حاضر کر دیں گے، لیکن تبلیغ سے بات آ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک تیسری چیز جس سے ساری دنیا میں فساد برپا کر رکھا ہے وہ دولت ہے، تو ہو سکتا ہے ان کی خواہش یہ ہو کہ عربوں میں تبلیغ کر کے جب حکومت بنا لوں گا تو سارے عرب کی دولت سمیٹ لوں گا، دکانداری بنانی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اگر دولت کی بحث ہے تو پھر فساد چھوڑو، دولت ہم دینے کے لیے حاضر ہیں، سارے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، لیکن تم خاموش ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے لوگ بڑے درد سے اس بات کو سنتے رہے اور پھر فرمایا کہ اے میرے چچا، معلوم ہوتا ہے آپ مجھے پناہ دیتے دیتے تھک گئے اور اب چاہتے ہیں کہ اپنی پناہ کو اٹھا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو آپ کی پناہ کی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے خدا کی پناہ کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ اپنی پناہ ہٹاتے ہیں۔